السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد قال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خواجہ خواجگاں ہند الولی عطائے رسول فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ اور لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اور بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اور عقیدت کی محبت کی نئی سوغات لایا ہوں، نبی کے بزم میں پیارے نبی کی بات لایا ہوں، اور ادب سے بیٹھیے اور غور سے سنیے حدیث پاک، میں اپنے ساتھ درود قدس کی بارات لایا ہوں۔ آئیں ایک بار مدینے میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور احمد مصطفیٰ اور ان کی آل پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے باواج بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا طبیبی یا مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میرے لوگوں، اے میرے اصحاب، اے مومنوں، میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، لیکن اپنی قرابت کی معدت کو چاہتا ہوں، اپنے قرابت کی محبت کو چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، پتہ کیا چلا؟ اہل بیت اطہار کی معدت ہم پر فرض کی گئی ہے، اور جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے ہیں، ذرا میرے آقا کا یہ فرمان بھی تو سنیں۔ میرے آقا نے فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون علی من نفسه وتكون عطرتي احب الي من عطرتي واهلي احب الي من اهلي وذاتي احب الي من ذاتي۔ میرے آقا نے فرمایا، اے لوگوں غور سے سنو، میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے، اور میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کرے، اور میرے اہل کو اپنے اہل سے زیادہ محبت نہ کرے، اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبت نہ کرے، وہ شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بچہ بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک
بیت کو جنت نہیں ملتی۔ اور میرے دوستوں، سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ جس جس کی خواہش ہے ذرا ہاتھ تو اٹھائے، کس کی ایمان پہ مرنے کی خواہش ہے؟ اور جس جس کی خواہش ہے ایمان پہ خاتمہ کی، میرے آقا کا یہ فرمان سنے۔ میرے آقا نے فرمایا الا ان اہل بیتی، الا ان اہل بیتی، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکب نجا ومن تخلف عن ہلک۔ میرے آقا نے فرمایا خبردار، بے شک اے لوگوں، میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جو اس پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو اس پر سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ابن عباس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب یہ آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیت نازل ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اس میں آپ کی قرابت کا ذکر ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ آپ کی قرابت کون ہے جن کی معدت ہم پر فرض کی گئی؟ تو میرے نبی نے فرمایا میری قرابت، میرے صحابہ سنو، میری قرابت علی ہے علی، فاطمہ ہے فاطمہ، حسن ہے حسن، حسین ہے جو ہے نبی کے نور عین، علی کے دل کے چین، فاطمہ کے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، اگر آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں، کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں اپنے بال بچوں کی قربانی نہ دی ہوتی اور خود بھی نیز پر نہ چڑھے ہوتے، تو آج نہ مسجدوں میں اذانیں ہوتی، نہ مسلوں پر نمازیں ہوتی، نہ منبروں پر قرآن پڑھا جاتا۔ احسان مانو میرے نبی کے لال کا، اور سنیوں ناز کرو اپنی قسمت پر کہ نبی ملا تو محبوب خدا، اور امام ملا تو نواسے محبوب خدا ملا۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں، ایک آمینہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال، نواسا بھی بے مثال، نانا بھی بے مثال، نواسا بھی بے مثال۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ام فضل فرماتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آج رات ایک ایسا خواب دیکھا کہ جس کو دیکھ کے میں ڈر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا خواب دیکھا؟ تو ام فضل فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ کی جسم اقدس کا ٹکڑا میری آغوش میں رکھا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اے ام فضل ڈرو نہیں بلکہ خوش ہو جاؤ، بلکہ خوش ہو جاؤ، انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا۔ ام فضل فرماتی ہے واقعی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر امام حسین پیدا ہوئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اس بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، آقا اس کا نام تو اس کے نانا جان ہی رکھیں گے۔ ابھی میرے نبی خاموش ہی تھے کہ اتنے میں جبریل امین پیغام رب العالمین لے کے بارگاہ رحمت للعالمین میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے اس بچے کی مبارک بات دی ہے، قبول فرمائے، اور ساتھ ہی رب نے فرمایا کہ اس بچے کا نام حسین رکھا جائے۔ پھر میرے آقا نے امام حسین کے کانوں میں اذان کہی اور ساتھ ہی فرمایا بیٹا حسین یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے، اس کی لاج رکھنا۔ امام حسین نے اپنی آنکھیں کھول دی، نظروں سے نظریں ملائی اور نکاحوں میں جواب دیا اے نانا جان آپ فکر نہ کریں۔ اور لوگ تو مسجدوں میں قرآن پڑھتے، منبروں پر قرآن پڑھتے، گھروں میں قرآن پڑھتے، اے نانا جان اگر وقت آیا تو آپ کا نواسا آپ کا بیٹا حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں
حسین کا نام اس لیے زندہ رہے گا کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ ارے سجدہ تو اوروں نے کیا، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ وہ حضرات محترم اہل بیت سے ذرا دیکھیں صحابہ کرام کیسی محبت کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے اور آپ کے قدم مبارک کے گرد کو جھاڑنے لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو ہریرہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ابو ہریرہ نے کہا آقا معذرت چاہتا ہوں لیکن میں جس شان کو جانتا ہوں، جتنی شان آپ کی ہے جو میں جانتا ہوں، اگر کوئی جان جائے تو آپ کو کندھے پر لیے پھرے، آپ کو کندھے پر لیے پھرے۔ اتنا ہی نہیں، امام نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اہل بیت اطہار سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی زبردست محبت کرتے تھے کہ آپ کی اس محبت کے سبب لوگوں نے آپ کے قدموں میں بیڑیاں ڈال کر بغداد شریف میں گھمایا، آپ کو بغداد شریف میں گھمایا، اور لوگوں نے آپ کی محبت کو دیکھ کر، اہل بیت کی محبت کو دیکھ کر آپ کو رافضی کہہ دیا۔ جب آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تو آپ نے فرمایا لو ان رفضاً حب آل محمد حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضاً۔ امام شافعی فرماتے ہیں اے جنو انس گواہ ہو جاؤ کہ اگر میرے نبی کی آل سے محبت کرنا رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں۔ اور امام شافعی اہل بیت کی شان بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں اہل بیت پر درود نہ بھیجے، کوئی شخص نماز میں اہل بیت پر درود نہ بھیجے تو وہ شخص کی نماز کامل نہیں۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اور اے بار الہی نوحہ سناتا پھرتا تا روز حشر اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔